بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب الخیمۃ فی المسجد للمرضى وغیرہم، مسجد میں بیماروں کے لیے اور دیگر ضرورت مندوں کے لیے خیمہ لگانا کیسا ہے۔ یہ ترجمہ الباب ہے۔ ضرورت کے تحت وقت ضرورت جو ہے خیمہ لگایا جا سکتا ہے، بغیر ضرورت کے مناسب نہیں ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت ہے جسے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری شریف میں لے کر آئے اپنی سند کے ساتھ، کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن یوم خندق کو زخمی ہو گئے، ان کے کلائی کے درمیان جو ہے وہ زخم ہو گیا اور رگ جو تھی وہ پھٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد شریف میں ان کے لیے خیمہ لگایا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے انہیں اس چیز نے خوف زدہ کر دیا کہ مسجد میں بنو غفار کا جو خیمہ ہے اس طرف سے خون ان کی طرف آ رہا تھا، جو خیمہ لگایا گیا اس سے خون آ رہا تھا اہل مسجد کی طرف۔ تو مسجد والوں نے کہا، یا اہل الخیمۃ ما ھذا الذی یأتینا من قبلکم، اے خیمہ والو یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ تو خون بہتا آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی زخم سے ہی آگے جو ہے وصال بھی ہوا تھا، یہی زخم جو ہے وہ ذریعہ بنا وصال کا۔ تو اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، جس میں وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسجد میں بوقت ضرورت خیمہ لگانا، آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قریب ہی انہیں ٹھہرا لیا تاکہ ان کی عیادت ہو سکے، ان کی بیمار پرسی تیمارداری کی جا سکے۔ یہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان کے ساتھ شفقت اور پیار بھی تھا، اور ان کا پھر دین اسلام کے لیے جو ایک جذبہ ہے، جو خدمات ہیں، اس کا اعتراف بھی تھا۔ اور اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت ایسے کیا جا سکتا ہے، بغیر ضرورت کے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اس پورے مضمون سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں کس قدر مشکلات، بلکہ مدنی زندگی کے اندر بھی جو غزوات ہوئے ہیں کس قدر مشکل ترین کام تھے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سر انجام دیتے رہے۔ تو دین اسلام کو انہوں نے اپنے خون سے گلشن اسلام کی آبیاری کی ہے، تو اسلام کا گلشن ہرا بھرا ہوا ہے، پھلا پھولا ہے، آج ہم تک بھی اس کی خوشبو پہنچی اور اس کے ثمرات ہم سمیٹ رہے ہیں۔ تو اس اسلام کی جو رونق دنیا میں نظر آتی ہے، جہاں کہیں بھی اس کے پس منظر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کا اثر موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ الباب بھی قائم فرمایا، باب ادخال البعیث، علت کی بنیاد پر مسجد میں اونٹ کا داخل کرنا، کسی علت، کسی ضرورت کے پیش نظر، کسی حاجت کے پیش نظر، چونکہ یہ اسباق کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے اندر ایک گہرائی ہوتی ہے، علمی تحقیق ہوتی ہے، اور وہ باتیں جو ہیں وہ ساری پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے اس انداز میں پیش نہیں بھی ہو سکتی، اس لیے کہ ان کا اتنا فہم نہیں ہوتا۔ یہ کچھ چیزیں اور کچھ باتیں سمجھنے سے ان کا فہم قاصر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں ایک شرعی لحاظ سے جہاں کوئی جواز ثابت ہوتا ہے، حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مجتہد ہیں، بہت بڑے امام ہیں، تو آپ پھر اس روایت سے ترجمہ الباب جو قائم کرتے ہیں
اس سے ایک نفس جواز بھی مقصود ہوتا ہے، اور وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا جواز کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ مسجد کے احکام اور آداب بیان کیے جا رہے تھے، تو اس ضمن میں یہ واقعات ذکر کر کے گویا کہ بوقت ضرورت جو ایک جوازی صورت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کر دیا، جبکہ بہتر صورت تو یہی ہوتی ہے مسجد کے اندر جو ہے قیدیوں کو نہ باندھا جائے اور خیمے نہ لگائے جائے، مسجد کے تقدس اور احترام کے پیش نظر۔ صرف اس زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے کی ضرورتیں مختلف تھی، اس زمانے کی ضرورتیں آج وہ ضرورتیں ہمارے ہاں نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے لیے کوئی اس طرح کا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو پڑھ کے اس سے یہ مطلب اخذ کر لیں کہ لہذا ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کیا تھی؟ خیمہ لگانے کی بھی ضرورت تھی۔ اس طرح مسجد میں سواری پر جانے سے مراد یہاں پہ جو روایت آ رہی ہے طواف کعبہ کرنا، ایک مریض آدمی ہے جس کے لیے مطلب ہے طواف کعبہ کرنا دشوار ہے، اس کو پھر سواری پہ سوار ہو کر بھی طواف کعبہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی جو مریض لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مطلب ہے چیئر ہوتی ہیں، ویل چیئر پر انہیں بٹھا کر جو ہے کعبہ شریف کا طواف کرایا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں ظاہر یہ ویل چیئر یا اس طرح کی سہولتیں اور یہ جدید ذرائع تو نہیں تھے، لیکن سواری کا استعمال، یعنی کوئی بندہ سواری پر سوار ہو کے طواف کعبہ کرے تو طواف کعبہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کیا کہ طواف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پر جو ہے طواف کیا ہے، اونٹ پر طواف کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، آپ نے اس عذر کی بنیاد پر سواری پر طواف کیا ہے۔ اور اس ترجمہ الباب کے تحت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آئی، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میں نے شکایت عرض کی کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوفی من وراء الناس وانت راکبہ، تو اس حال میں طواف کر لے، لوگوں کے پیچھے پیچھے سواری پر سوار ہو کر طواف، ہاں کعبہ شریف کے قریب قریب لوگ پیدل چل کے سوار طواف کعبہ کر رہے ہیں، آپ جو ہے اس کے ساتھ والی پیچھے والی جو جگہ ہے وہاں پر سواری پر سوار ہو کے طواف کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے پہلو میں سورہ والطور وکتاب مسطور کی آپ جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز میں سورہ الطور کی تلاوت آقا حضور فرما رہے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے پھر پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کے لیے عذر ہے اس آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ سوار ہو کر اگر طواف کعبہ کرے گا تو اس کے لیے، اب ظاہر بیت اللہ شریف جو ہے مسجد حرام شریف کے اندر ہے تو اب مسجد سے گزرنا اور اس کی ضرورت کے تحت جو ہے اس کی اجازت ہوگی۔ آج اس کی جگہ پہ جانوروں کی سواریاں تو نہیں ہیں لیکن ویل چیئر وغیرہ موجود ہوتی ہیں، جو مریض لوگ ہوتے ہیں انہیں ان پہ بٹھا کے طواف کروایا جاتا ہے۔ پر مسجد شریف کے چونکہ آداب اور تقدس جو ہے وہ جتنا زیادہ کو ملحوظ خاطر رکھے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ پہنچے گا، اور بوقت ضرورت اگر کسی کو مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے صورت مختلف ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان میں حضرت عباد بن بشر تھے اور اسید بن حدیر تھے، عباد بن بشر اور اسید بن حدیر۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر گئے، آپ کی مجلس پاک میں بیٹھے رہے، رات کا وقت ہو گیا تو عباد بن بشر اور اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی جب حضور علیہ السلام سے اٹھ کر گئے، فی لیلۃ مظلمہ، تاریک رات تھی، اندھیرے والی، اندھیرا تھا رات میں، ومعہما مثل المصباحین یضیئان بین ایدیہما، جب وہ دونوں اٹھ کر گئے تو ان کے آگے آگے یہ صحابہ کرام کی کرامت ہے کہ ان کے آگے آگے چراغ کی مثل لائٹ جو ہے نا روشنی وہ موجود تھی۔ رات کا وقت تھا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس پاک سے اٹھے، جب گئے تو ان کے آگے آگے ایک چراغ کی مانند جو ہے روشنی موجود تھی۔ جب دونوں جدا ہوئے تو ہر ایک کے آگے آگے پھر وہ لائٹ اور روشنی موجود رہی، حتیٰ اتا اہلہ، یہاں تک کہ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کرامت بھی ہے، اور بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ کرامات اولیاء برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ ان کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے ہر زمانے میں اولیاء کرام رہے، اور ان کی کرامات کا ظہور بھی ہوتا رہا ہے۔ گمراہ لوگ ہیں جو اللہ والوں کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، ویسے بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں بھی ہے، اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات بھی ہیں، بعد کے زمانے کے اولیاء کرام کے بھی ہیں۔ یہاں پر عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس طرح کے واقعات قدیماً بھی ہیں، حدیثاً بھی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے زمانے میں کی حد تک بھی مسائل کو ذکر کیے، واقعات اور کرامات۔ پہلے زمانے کے ایک یہ واقعہ آ گیا، ایک قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ابن عساکر کی روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جب اٹھ کر گئے، ان کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، جس طرح چھڑی ہوتی ہے، تو وہ فعدال عرجون، وہ ٹہنی روشن ہو گئی تھی رات کی تاریکی میں، وہ یوں ہی دلائل البحقی کے اندر موجود ہے کہ ابو عبس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے، بنو حارثہ میں لوٹ کے جاتے تھے، اندھیری رات تھی، بارش ہو رہی تھی، ان کا جو عصا تھا وہ منور روشن ہو گیا، یہاں تک کہ دار بنی حارثہ میں پہنچ گئے۔ یہ کہتے ہیں بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، ان کی کرامات ہیں۔ اور جدید زمانے میں جو ان کا جدید تھا امام عینی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے کہا جی تواتر کے ساتھ ایک بات یہ بھی ملتی ہے جو بڑے سکہ لوگوں نے روایت کی ہے کہ کچھ طلباء کرام اپنے استاد گرامی شیخ امام علامہ حسان الدین رہاوی جو البحر کے مصنف ہیں، ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے، وہ اینتاب شہر میں ایک ولیمے کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے، تو سردی کی رات تھی، سخت اندھیرا تھا۔ جب وہ جدا ہوئے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ چاہا، شاگردوں نے، کہ اپنے استاد گرامی کے ساتھ لائٹ کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کو گھر تک پہنچایا جائے، کہ چونکہ اندھیرا بہت سارا ہے۔ فما رضی بذالک، ان کے استاد گرامی علامہ حسان الدین صاحب اس بات سے راضی نہ ہوئے، آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ اپنی اپنی جگہ جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں استاد کے پیچھے پیچھے پھر بھی گئے، وہ لوگ حلف اٹھا کر کہتے تھے، یحلفون، حلف اٹھا کر کہتے تھے، انا مشاہدو نورین عظیمین مثل الفوانیس، وہ فرماتے تھے حلف اٹھا کر کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے استاد گرامی کے آگے آگے فانوس کی طرح دو چراغ تھے، احدہما عن یمین الشیخ والآخر عن یسارہ، ایک چراغ جو تھا ہمارے استاد گرامی کی دائیں جانب تھا اور ایک چراغ ان کی بائیں جانب تھا۔ فلم یزالا معہ الی ان وصل الی باب دارہ، کہتے ہیں کہ جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہوئے ہم پیچھے دیکھتے رہے، وہ دونوں چراغ ان کے ساتھ گئے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر داخل ہو گئے۔ تو جو ہی استاد گرامی نے دروازہ گھر کا کھولا، اندر داخل ہوئے، ارتفع نوران، تو وہ دونوں نور جو تھے چراغ وہ دونوں اٹھ گئے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات کہتے ہیں بے شمار ملتے ہیں، جو کہ اور بھی کہتے ہیں کہ خبر دی گئی ہے ان کے بارے میں کچھ کرامات کی۔ اور حضرت امام عینی فرماتے ہیں وہ میرے مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے میں نے علم بھی حاصل کیا، ان سے میں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے زمانے کی بھی ایک کرامت کا تذکرہ کر دیا۔ کرامات اولیاء جو ہے یہ برحق ہے، ہر زمانے میں اللہ کے ولی اور نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ کرامت اور عزت سے نواز رکھا ہے۔ تو یہاں پر صرف اتنی بات تھی کہ وہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، فیض یاب ہوتے رہے۔ رات کا وقت ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، جب اٹھ کر باہر نکلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے چراغ کی مانند لائٹ اور روشنی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب الخوخۃ والممر فی المسجد، مسجد میں ممر اور خوخہ۔ خوخہ ہوتا ہے کھڑکی، مسجد میں چھوٹے دروازے کو کہتے ہیں جس دروازے سے آدمی اپنے گھر سے مسجد میں داخل ہو جائے، یعنی مسجد کے ساتھ گھر ہے متصل تو ایک کھڑکی ہو، دروازہ چھوٹا سا ہو جس سے بندہ مسجد میں آ جائے، مسجد سے اپنے گھر چلا جائے۔ کیا ایسا دروازہ رکھا جا سکتا ہے مسجد میں آنے جانے کے لیے؟ اور ممر مسجد سے گزرگاہ بنانا، مسجد کو مسجد سے گزرنا، تو مسجد کو گزرگاہ بنانے کو مکروہ قرار دیا، اس سے گریز چاہیے، اس سے اور کھڑکی اور دروازے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جس طرح پہلے میں نے عرض کیا نا کہ ضرورتیں جو ہوتی ہیں نا، ضرورتوں کے تحت مسائل کے اندر اختلاف آتا ہے اور مسائل بدل جاتے، مسائل حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو تھے، آپ کا خوخہ جو تھا، دروازہ جو کھڑکی مسجد میں کھلتی تھی، اس کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی، اس کے علاوہ سارے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ بات آ رہی سمجھ؟ اس کے بارے میں شارحین کرام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ضرورت تھی کہ جس طرح مکان کے دو دروازے ہوتے ہیں، ان کے مکان کا ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد کی طرف کھلتا تھا، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ان کا دروازہ کھلا رہے، باقی سب کے دروازے بند کر دی۔ پھر یہ وقت بھی آیا کہ آقا حضور علیہ السلام کا حکم مبارک ہوا، جو ابھی آپ اس حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف میں پڑھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیے جائیں، سوا ابو بکر کا جو خوخہ ہے، چھوٹا دروازہ ہے جس سے وہ آمد و رفت رکھتے ہیں مسجد میں، وہ جاری رکھی جائے، وہ اس میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس کے ضرورت یہ تھی کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے بعد پہلا خلیفہ بننا تھا، آپ نے خلافت کے سلطنت کے امور چلانے تھے، آپ کے لیے آسانی یہ تھی کہ مسجد سے گھر چلے جائیں، گھر سے مسجد آ جائیں، تاکہ ان کے لیے کوئی دقت نہ ہو، ٹائم زیادہ نہ لگے امور سلطنت چلانے کے لیے۔ ان کے لیے آقا حضور علیہ السلام نے یہ خوخہ جو ہے اس کو کھلا رکھنے کا حکم ارشاد فرما دیا، اجازت دے دی۔ باقی سارے خوخے جو تھے، جتنے بھی دروازے چھوٹے کھلتے تھے، سب کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ بہرحال حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی جن صحابہ کرام کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے وہ بند کروا دیے گئے۔ وہ یہ بھی ایک مسجد کا تقدس ہی ہے، مسجد کا احترام ہے، تاکہ مسجد کو گزرگاہ نہ بنایا جائے۔ سمجھ آ رہی؟ گھر الگ ہونے چاہیے اور مسجد کا جو ماحول ہے وہ الگ تھلگ اور مخصوص ماحول ہونا چاہیے، تاکہ عبادت کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن یا دقت نہ بنے۔ اس باب کے تحت حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے ہیں۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، خاطب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقالا، تو خطبے میں فرمایا، ان اللہ سبحانہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ اللہ سبحانہ نے دنیا اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اس کے درمیان اپنے بندے کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ نے بندے کو اختیار دیا کن دو چیزوں کے درمیان؟ دنیا یا جو کچھ اللہ کے ہاں، یا جو کچھ اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دے دیا، ہاں دنیا میں رہے یا جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ لے لے، جو وہ چاہے اس کو اختیار ہے۔ حضور نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے بندے کو اختیار دے دیا، فاختار ما عند اللہ، تو اس بندے نے
اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لیا ہے، اس کو اختیار کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اختیار نہیں کیا، ما عند اللہ کو اختیار کر لیا، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اس کو اختیار کر لیا، بس اب کر۔ جب آقا حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے بندے کو اختیار دیا ہے دنیا میں، اور جو کچھ اللہ کے ان میں سے جو چاہتا ہے لے لے، تو بندے نے جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اس کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَبَكَا ابو بکر، مجلس میں بیٹھے والے لوگوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطبہ مبارکہ سن کر رو پڑے۔ حضور علیہ السلام نے یہ خطاب فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے۔ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں خیال کیا، دل میں یہ بات کہی، ما یبکی ھذا الشیخ، کس چیز نے اس شیخ کو رلا لیا، کیوں یہ شیخ رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ما عند اللہ عز وجل، کہ اگر اللہ نے بندے کو اختیار دے دیا دنیا میں رہے، دنیا لے یا جو کچھ اللہ کے ہاں اس کو لے لے، جو چاہے اختیار کر لے، بندے نے جو کچھ اللہ کے اختیار کر لیا ہے تو اس میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو سعید خدری صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دل میں خیال آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس بات پہ رو کیوں رہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، وہ عبد کون تھے جس کو اللہ نے اختیار دیا، جس کو حضور نے بیان کیا کہ اللہ نے عبد کو، بندے کو اختیار دے دیا، اس بندے سے مراد عبد خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خیال میں یہ بات نہ آئی، راوی حدیث کے خیال میں بھی نہ آئی کہ حضور علیہ السلام کیا خطاب فرما رہے ہیں، آپ کی مراد کیا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے رازدار ہیں، یار غار ہیں، وہ یہ بات سمجھ گئے کہ آقا حضور علیہ السلام اشارہ کیا فرما رہے ہیں اور آپ کی مراد کیا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کے فرمان سے مراد جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا اس بندے سے کون مراد ہے؟ خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، ہم میں صحابہ میں سب سے بڑے عالم ابو بکر ہی تھے۔ یہ صحابی رسول گواہی دے رہے ہیں، عالم کون تھے؟ ہاں، امامت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ جو عالم ہو۔ فقہ کی کتابوں میں آتا ہے سب سے بڑا جو عالم ہوتا ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے وہ جانتے تھے کہ آقا حضور کے فرمان کی کیا مراد اور کیا مطلب ہے۔ تو حضور علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رو پڑے ہیں، تو یہ میری رمز کو پہچان گئے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر لا تبکے، اے ابو بکر تو نہ رو۔ سیدنا صدیق اکبر رو رہے تھے کہ اب آقا حضور علیہ السلام سے فراقت اور جدائی اور فراق کا وقت آ گیا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو معیت نصیب رہتی، آقا حضور کی صحبت و زیارت نصیب رہتی، اب جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اس وجہ سے آقا حضور کے فراق کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے تسلی اور سہارا دیتے فرمایا پیارے ابو بکر نہ رو، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالی ابو بکر، حضور نے فرمایا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ کسی کے میرے اوپر اپنی جان کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے اگر احسانات ہیں تو اے ابو بکر تیرے ہی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو یہ تسلی سہارا دینا آقا حضور کا اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام جانتے تھے ابو بکر کو اب فکر یہ لیک ہو گئی ہے کہ جو مجھے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسر تھی اب اس کا کیا بنے گا۔ جو میں حضور کی خدمت میں لگا رہتا، اپنا سب کچھ قربان کرتا تھا،
آقا حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں تو اب میری وہ خدمت موقوف ہو جائے گی، اس کی فکر تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے تسلی دیتے کیا کہا کہ پیارے ابو بکر تجھ سے بڑھ کر اور کی کس نے ہے؟ سب سے زیادہ جان مال کے لحاظ سے، جو صحبت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، میرے ساتھ رہنے کے لحاظ سے جس نے مجھ پر زیادہ احسانات کی، امن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ امن الناس کیا ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ احسانات کس نے میرے اوپر کیے ہیں؟ اے ابو بکر وہ تیرے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال بھی تھی اور مخدوم کی بارگاہ میں مقبول و مشکور بھی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب بھی دوسرے ارشاد گرامی میں آپ نے فرمایا، جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا سوا ابو بکر کے۔ ابو بکر کو نہیں دیا، نہ دے سکا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ پیارے ابو بکر کو میری خدمت کرنے کا صلہ عطا فرما دے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر جو ہے آقا حضور علیہ السلام پر سب کچھ قربان کرتے، گھر کا گھر اٹھا کے لے آتے۔ جو شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس طرح خدمت کرتے رہے۔ آقا حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رو پڑے کہ اب وہ گھڑیاں، وہ لمحات، وہ قیمتی ساتیں میرے پاس نہیں رہیں گی جن میں حضور کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ آقا حضور پہ سب کچھ نچھاور کرتا رہتا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو یہ تسلی دیتے کہا، پیارے ابو بکر نہ روئیں، لوگوں میں سب سے زیادہ احسانات امن الناس، من ہوتا نا احسان، امنہ اس میں تفضیل ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی شعری میں امن الناس، امن الناس کے ساتھ جو ہے نا شعر کے اندر باقاعدہ اسی حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو امن الناس ہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ احسانات جن کے حضور کی ذات گرامی پر ہیں۔ اگرچہ حضور پر احسان ہو کیا سکتا ہے، میں تو کہوں گا یہ مجازی طور پر ہی ہے، سارے احسانات تو آقا حضور کے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جس محبوب رسول کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اہل ایمان پہ احسانات فرمائے ہیں نا، وہ ذات جو رحمت للعالمین ذات ہے، باعث تخلیق کائنات ذات ہے، جس کے وجود مسعود سے کائنات کو وجود ملا، کائنات کو نعمتیں ملی، جس کو جو ملا، جو ملتا ہے، جو ملے گا، سب بواسطہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آقا حضور کے صدقے سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے، اللہ کی ساری نعمتیں حضور کی بدولت ہے۔ حضور پر کسی کے کیا احسانات ہو سکتے تھے؟ یہ کریم لجپال کا اپنا کرم ہے ابو بکر صدیق پر کہ ان کی خدمت کو قبول کر کے اظہار بھی فرما دیا، تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ میرے پیارے ابو بکر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ صدیق اکبر نے آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو خدمت کی ہے، وہ خدمت اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول و مشکور ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، پیارے لا تب کے تو نہ رو، اللہ اکبر، جن کو حضور کہے تو نہ رو۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رونا، پھر حضور کا چپ کرانا۔ اب اندازہ تو کرے محب اور محبوب کا، محب اور محبوب کا آپس میں رشتہ کتنا قرب کا تھا۔ فرمایا کہ اے پیارے ابو بکر نہ رو، بے شک لوگوں میں مجھ پر صحبت و مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسان ابو بکر تیرے ہی ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر تجھے ہی بناتا، پیارے ابو بکر کو بناتا۔ اب خلیل کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے
کہ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی تمام تر توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی تمام تر توجہ تو خالق کائنات کی طرف ہے، اب وہ کسی امت میں سے کسی کی طرف توجہ اس طرح ہو نہیں سکتی تھی، تو حضور نے فرمایا اگر کسی کو میں خلیل بناتا تو اے پیارے ابو بکر تجھے ہی بناتا، لیکن خلت اسلام جو ہے، اسلام کی خلت وہ افضل ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا سدو عنی کل خوخت فی ھذا المسجد غیر خوخت ابی بکر، فرمایا اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس مسجد میں میری طرف سے ہر جو خوخہ ہے نا اس کو بند کر دیا جائے۔ خوخہ میں نے کہا چھوٹی کھڑکی کو کہتے ہیں نا، اس دروازے کو کہتے ہیں، چھوٹے دروازے کو جس کے ذریعے مسجد میں آنا جانا ہو۔ فرمایا تمام خوخے جو ہیں وہ اس مسجد میں ان کو بند کر دیا جائے، غیر خوخات ابی بکر، ابو بکر خوخہ کھلا رہے۔ یہ آقا حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک جو ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ آقا حضور نے فضیلت صدیق اکبر کو کیسے بیان فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر کے لیے آپ نے فرمایا باقی سارے خوخے بند کر دیے جائیں، ابو بکر کا خوخہ جو ہے کھلا رہے۔ آج بھی الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں اس طرف جو دروازہ بنایا گیا ہے اس دروازے کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہادی خوخۃ ابی بکر الصدیق، یہ ابو بکر صدیق کا خوخہ ہے، یہ ابو بکر صدیق جس کو حضور علیہ السلام نے کھلا رکھنے کا حکم دیا تھا۔ ویسے تو اسلام آباد میں سی ڈی اے کی طرف سے بھی کچھ خوخے جو ہے نا الاٹ کیے جاتے ہیں، ویسے بغیر الاٹمنٹ کے خوخے نہیں بنائے جا سکتے۔ یہ جو خوخے جس سے آپ کو چیز خریدتے ہیں ان کو بھی خوخہ کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جس طرح ادھر بھی کبھی آتا ہے کہ جن کے پاس پرمٹ نہ ہو ان کو کہتے ہیں ان کے خوخے بند کر دیے جائیں، جس کا خوخہ چلتا ہو نا اس کے کہتے ہیں کہ آمدن آ رہی ہے، اس کا تو خوخہ چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا خوخہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے کھلا رکھ دیا، فرمایا کہ باقی بند کر دے لیکن ابو بکر کا جو خوخہ ہے وہ کھلا رہے۔ تو آج بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو خوخہ تھا، وہ جو کھڑکی تھی اس جگہ پہ مسجد نبوی شریف میں اس طرف دروازہ بنا ہوا ہے اور وہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے ہادی خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ حاضری ہوتی ہے تو میں بھی اس خوخے میں بیٹھتا ہوں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوتے، آپ کے لیے اس سائڈ پہ بنایا گیا تھا، ادھر سے گزرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ارشاد فرمایا۔ تو امام عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں باقی خوخے بند کر دیے جائیں، ابو بکر کا کھلا رہے۔ اس کے اندر کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ یدل علی اختصاص شدید لابی بکر و اکرام اللہ، فرماتے ہیں اس لیے یہ دلیل بنتا ہے، یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے کوئی خاص خصوصیت ہے اور سیدنا صدیق اکبر کا اکرام و اعزاز ہے۔ لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَفْتَرِقَانِ، حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے دروازہ کھلا رکھنے کا کہا اس لیے کہ حضور کا ابو بکر کے ساتھ پیار ہی بڑا تھا، دونوں الگ الگ نہیں رہتے تھے، نہ رہ سکتے تھے، دونوں جدا نہیں رہتے تھے، یار غار بھی رہے ساری زندگی اور پھر یار مزار بھی بنے۔ آج وہی روزہ رسول ہے اور وہی روزہ ابو بکر صدیق بھی ہے، تو یہ دونوں آپس میں دنیا میں بھی جدا لا یفترقان، جدا نہیں رہتے تھے۔ اس وجہ سے دروازہ جو چھوٹا تھا اس کو بھی کھلا رکھنے کا حکم دیا۔ آقا حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ جو حجرہ عائشہ ہے جو مسجد کے ساتھ متصل ہے، اپنے گھر سے قدم اٹھاتے تو مسجد میں رکھتے، آگے پھر مسجد سے قدم اٹھاتے دروازہ دوسری طرف کھڑکی آ جاتی، ابو بکر کے گھر چلے جاتے۔ یہ ایک طرف سے آتے دوسری طرف سے ابو بکر کے گھر میں، ابو بکر صدیق بھی آتے مسجد میں، مسجد سے آگے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے، گویا کہ درمیان میں اور کوئی چیز نہیں تھی سوا مسجد نبوی شریف کے۔ اتنا اختصاص تھا اور قرب تھا دونوں میں۔ پر اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی انفرادی شان بیان کی گئی ہے، ان کی عظمت اور شان ہے۔ اور یہ بھی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق عالم الصحابہ تھے، عالم الصحابہ تھے، صحابہ کرام میں سب سے بڑے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ترغیب دی گئی کہ بندے کو جب اختیار دیا جائے دنیا اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے تو بندے کو اختیار کیا کرنا چاہیے؟ یہ زہد فی دنیا کا بھی درس ملتا ہے۔ صالحین جو ہے وہ دنیا کو ترک کر کے دنیا سے محبت نہیں کرتے، خالق کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اس حدیث پاک سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جو امیر ہوتا ہے، جو سلطان ہوتا ہے، اس کو چاہیے پھر اپنے رعایا میں، اپنے خدام میں سے جو خدمت کرے، اس کی خدمت کا جو قبولیت کا اظہار ہے وہ بھی کر دیا جائے تاکہ اس کے لیے خوشی ہو جائے، اس کے لیے خوشی ہو جائے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بھی بیان فرما دی کہ ابو بکر سے بڑھ کر لوگوں میں اور کوئی بھی نہیں ہے جس نے اپنی صحبت و مال کے لحاظ سے مجھ پر احسان کیا ہو۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترجمہ الباب کے تحت روایت ذکر کی ہے، بلکہ اس روایت میں آخری حصہ جو بنتا تھا وَلَٰكِنْ خُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتَهُ لا يبقین بھی پڑھ سکتے ہیں، لا یبقین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی اخوت و مودت جو ہے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ موجود رہے گی، وہ موجود ہے۔ ساتھ یہ فرما دیا کہ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ رہے الا سدہ، مگر بند کر دیا جائے، الا بابا ابی بکر، سوا باب ابی بکر کے سوا ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، باقی دروازے بند کر دیے جائے۔ اگلی حدیث پاک میں وہ خوخہ کا لفظ ہے جس پر بحث ہو چکی ہے، بہرحال اس کے راوی آخری حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس مرض میں تشریف لائے جس میں وصال ہوا، اپنے سر کو باندھا ہوا تھا رومال کے ساتھ، منبر شریف پہ جلوہ افروز ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِي وَمَالِي مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے توجہ کریں، مرض وصال میں جو خطبہ دیا آخر میں اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جلوہ افروز ہو کے مسجد نبوی شریف میں اجتماع میں اس آخری خطبے کے اندر بھی فضیلت صدیق اکبر کو بیان فرمایا ہے۔ شان صدیق اکبر کو بیان کرنا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے جبکہ بیمار بھی تھے اور آخری ایام بھی تھے اور بیماری کی وجہ سے سر مبارک جو ہے وہ باندھا ہوا تھا رومال کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ، ایسی حالت میں بھی منبر شریف پہ جلوہ افروز ہو کر شان صدیق اکبر بیان فرمائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شان صدیق اکبر بیان کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں، شان صدیق اکبر بیان کی جائے تو حضور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جماعت جلالیہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے، یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ آزاد کشمیر سمیت پورے ملک میں جہاں پر بھی جماعت جلالیہ کے احباب موجود ہوتے ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے شان صدیق اکبر کا پروگرام کرتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے مسجد میں تشریف لا کر منبر شریف پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِي وَمَالِي مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ کہ ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ جان و مال کے لحاظ سے مجھ پر کسی کے کوئی احسانات نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ احسانات جو جان مال کے لحاظ سے، جانی مالی لحاظ سے، وہ ابو بکر بن ابی قحافہ کے ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگوں میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو ہی بناتا، لیکن خلت اسلام افضل ہے۔ فرمایا سدو عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر، باقی سارے مسجد کی طرف آنے والے دروازے بند کر دیے جائیں
سوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ بہرحال اس کے اندر فضیلت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کی 3 نسلیں صحابی رسول کا اعزاز پاتی ہیں۔ 3 نسلیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ صحابی رسول ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب الابواب والغلق للکعبہ والمساجد، مساجد کے دروازے اور پھر ان کا بند کرنا، کعبہ شریف کا بند کرنا، تو لہذا دروازے لگانے بھی جائز، ان کو ضرورت کے وقت بند کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ مسجد کے تحفظ کے لیے ہیں، حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، دروازے رکھے جا سکتے ہیں۔ جو روایت لے کر آئے ہیں ابن جریج رضی اللہ تعالی فرمایا کہ مجھے ابن ابی ملیکہ نے کہا تھا، اے عبد الملک لو رأیت مساجد ابن عباس و ابوابہا، یہ ترجمۃ الباب بنتا ہے نا، کاش کہ ابن عباس کی مسجدوں کو آپ دیکھتے اور ان کے دروازوں کو دیکھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد کے دروازے بھی ہوتے تھے اور انہیں بوقت ضرورت بند بھی کیا جاتا۔ اس کے تحت جو روایت لے کر آئے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، فرماتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کعبہ شریف کا دروازہ کھلوایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے، حضرت بلال، حضرت اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ بھی ساتھ تھے۔ آقا حضور کعبہ شریف کا دروازہ کھلوایا، اس سے پتہ چلتا ہے کعبہ شریف کا دروازہ تھا اور آج بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دروازہ کھلوا کے حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال، حضرت اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ یہ عثمان بن طلحہ جو تھے یہ حاجب کعبہ تھے، دربان تھے، کعبہ شریف کی چابیاں ان کے پاس تھی۔ ان کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے ایک دن انہیں کہا تھا، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ میں کعبہ شریف کے اندر جا کے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے دروازہ کھولیں۔ اس ٹائم عثمان بن طلحہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے دروازہ میں نہیں کھولتا۔ آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ تلخی کے ساتھ پیش آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا یہ کعبے کی چابیاں مجھ محمد کے ہاتھ پر ہوں گی اور جس کو میں چاہوں گا وہ چابیاں دوں گا۔ جب یہ فرمایا حضور علیہ السلام نے تو عثمان بن طلحہ کہنے لگے اس وقت قریش تو پھر مر جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، نہ مریں گے نہ ذلیل ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے اور عزت بھی پائیں گے۔ پھر وہ وقت آیا جب مکہ شریف فتح ہوا، آقا حضور علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ چابیاں لے کر آ۔ عثمان بن طلحہ گھر سے چابیاں لینے گئے تو والدہ نے کہا چابیاں کدھر لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جنہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے وہ کہتے ہیں چابیاں لے کر آؤ۔ تو آج تو ماحول بڑا سخت ہے، چابیاں تو دیے بغیر گزارا نہیں ہے، تو چابیاں لے کر آئے تو آقا حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک وہ چابیاں آئیں، جیسے حضور نے کئی سال پہلے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ کعبے کی چابیاں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوں گی جس کو میں چاہوں گا۔ جب چابیاں حضور کے پاس آ گئی تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آل بیت طہار رضی اللہ عنہ کے افراد مقدسہ میں سے بھی بعض نے کہا کہ چابیاں ہمیں دے دی جائیں، کعبہ شریف کا کلید بردار بننا بڑا اعزاز، ہمیں دے دیا جائے۔ قربان جاؤں حضور کی ذات پر، آپ جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ آپ نے وہ چابی عثمان بن طلحہ سے لے کر اس فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا حضور کی شفقتوں پر کہ میں اتنی سختی سے پیش آیا، دروازہ بھی نہ کھولا نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے، لیکن آج حضور کے پاس چابیاں بھی تھی، مکہ فتح ہو گیا شان و شوکت کے ساتھ، اور جو چاہتے حضور حکم دیتے تو مجھے جو ہے وہ قتل کروا سکتے، کچھ بھی کروا سکتے، لیکن آقا حضور علیہ السلام نے دوبارہ چابیاں مجھے دے کر اعزاز دیا اور فرمایا اے عثمان بن طلحہ یہ چابیاں ہمیشہ جو ہے نا آل ابی طلحہ کے پاس ہی رہیں گی۔ فرمایا خذوہا، یہ چابیاں تو ہی لے لے
یا آل ابی طلحہ خالدہ طالدہ لا ینزعها منکم الا ظالم، تم سے کوئی چابی نہیں لے گا سوا ظالم کے۔ یہ حضور علیہ السلام ہے، جسے چاہتے ہیں اسے کس قدر نواز دیتے ہیں۔ پر آقا حضور نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا اور کعبہ شریف کا دروازہ کھلوایا اور خود بھی اندر تشریف لے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن طلحہ، آقا حضور نے کعبہ شریف کا دروازہ بند کر دیا۔ فلبث فیہ ساعۃ، کچھ گھڑیاں آقا حضور اندر تشریف فرما رہے، پھر یہ سارے حضرات باہر تشریف لے آئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں فبدرت فسألت بلالا، میں بڑی جلدی کی۔ جب حضور باہر نکلے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکل رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے بلال سے پوچھا صلی فی، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جب کہا نا نماز پڑھی ہے، میں نے پوچھا کس جگہ پڑھی ہے؟ فی این، کس جگہ پڑھی ہے، کس سائڈ پڑھی؟ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کعبہ شریف سے جب حضور باہر نکلے، کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے آگے بڑھ کے حضرت بلال سے پوچھا بتا حضور نے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نماز پڑھی۔ اب بتا کہاں پہ پڑھی ہے؟ آقا حضور کے کعبے کے اندر، جہاں آقا حضور کے نقش پا لگ گئے اسی کو میں کعبہ بناؤں گا۔ یہ ہے نا کہ حضور کعبے کے بھی کعبہ ہیں، کعبے کے بھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا فی این، کس جگہ پڑھی ہے، کس کونے میں پڑھی ہے، کس سائڈ پہ پڑھی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ بتایا بین الاسطوانتین، ان سامنے والے دو ستونوں کے درمیان پڑھی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں، انہوں نے جو فرمایا فذهب علی ان اسألوا کم صلی، یہ بات میں نہیں پوچھ سکا حضرت بلال سے کہ کتنی پڑھی ہے، یہ نہیں پوچھ سکا کم صلی کہ کتنی پڑھی ہے، لیکن یہ میں نے پوچھ لیا کہ نماز بھی پڑھی ہے کعبے میں اور کس جگہ پڑھی ہے، اس جگہ کو بھی میں نے۔ جتنے عشق رسول میں آئے جلدی جلدی دروازے پر اور پوچھا، تو اس وقت اگلے سوال کی پھر نوبت ہی نہ آئی نا۔ جب پتہ چلا آقا حضور نے کعبے کے اندر اس جگہ نماز پڑھی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی جگہ ہی سجدہ ریز ہو گئے نا۔ اللہ تعالیٰ کے کعبے کے اندر بھی جو ڈھونڈتے رہے، وہ آقا حضور علیہ السلام کا نقش پائی ڈھونڈتے رہے۔ جہاں تیرا نقش پا پایا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک بے مثال محبت تھی۔ اس کی بدولت پوچھتے کہ آقا حضور نے نماز پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے، اسی جگہ نماز پڑھتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام بھی آج کے سبق میں بیان ہو گیا، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ، جن لوگوں کو بھی حضور علیہ السلام کا قرب اور معیت نصیب ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ فضیلت اور عظمت پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت اور کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔